الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم خلقا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز علماء اکرام، ذمہ داران جمعیت علماء ٹنکور اور عمائدین شہر، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں میں سب سے اہم نعمت ایمان کی نعمت سے ہم سب کو نوازا ہے۔ آج یہاں جو جڑے ہیں یہ ایمان ہی کی نسبت سے جڑنا ہوا ہے۔ دنیا کی ہر چیز تولی جا سکتی ہے، ماپی جا سکتی ہے، مول لگایا جا سکتا ہے۔ ایمان ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ یہ جو مجلس ہے یہ خالص دینی مجلس ہے۔ یہ آج کی مجلس کا جو عنوان ہے جمعیت علماء ہند کا تعارف، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جمعیت علماء ہند خالص دینی جماعت ہے۔ جمعیت علماء ہند کا مقصد دنیا کی چیزیں، سیاست، نام، شہرت، یہ ساری چیزیں نہیں۔ آج یہ جو دینی حالت میں ایمان کے ساتھ مسلمان اس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ انسانیت میں جتنے لوگ آئے ہیں ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے، سب سے زیادہ بااخلاق، سب سے زیادہ دعائیں مانگنے والے، سب سے زیادہ ہمدرد، سب سے زیادہ اپنی امت کی فکر کرنے والے، سب سے زیادہ صبر کرنے والے، آج تک تاریخ انسانیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نرم دل، نرم مزاج، ہمدردی کرنے والے، محبت کرنے والے، صبر کرنے والے، دوسروں کی خدمت کرنے والے آج تک نہیں آئے ہیں۔ ہم اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر تو آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امید کے ساتھ کہ یہاں کے لوگ میری بات سنیں گے، اللہ کے پیغام کو آگے بڑھانے میں میرا ساتھ دیں گے اور میرے لیے دین کے معاون بنیں گے اور میرے ساتھ ہو جائیں گے،
اور دین کے جو جو تقاضے آئیں گے، جو جو خدمات ہوں گے، ان تمام تقاضوں خدمات میں یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ اس امید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر بہت زیادہ تکلیفیں مشقتیں برداشت کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ میں طائف جاؤں گا، اور امید ہے کہ وہاں کے لوگ ساتھ دیں گے۔ بڑی امید کے ساتھ طائف آئے۔ آنے کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی اور اللہ کے پیغام کو سامنے رکھا اور کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آپ کے پاس کلمے کا پیغام لے کر آیا ہوں، انسانیت کی دعوت دیتا ہوں، ہمدردی کی دعوت دیتا ہوں، امن کا پیغام دیتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ لیکن وہ بدبخت بدقسمت لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، پاگل نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم اتھر سے خون بہہ کر آپ کی جوتیوں میں جمع ہو گیا۔ یہ منظر، یہ عالم دیکھ کر اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بھیجا اور آپ سے یہ کہلوایا کہ یہ جو آپ کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے، اس معاملے سے اللہ رب العزت کا عرش غضب میں آ گیا ہے، اور آپ سے یہ معلوم کر رہے ہیں کہ آپ پر پتھر برسانے والے، اس طرح کا سلوک کرنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ حکم دیں تو ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان اس پورے قوم اور قبیلے کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن ایسی حالت میں پورے لہو لہان خون بہ رہا ہے، لیکن ایسا صبر، ایسی محبت، ایسی ہمدردی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے، نہیں میں کبھی بددعا نہیں دے سکتا، مجھے بالکل امید ہے کہ اگر یہ لوگ مجھ پر ایمان نہ لائے، میری بات اگر یہ نہ مانے، لیکن ان کی اولاد، ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو میرے دین پر ایمان لائیں گے، میرے اس کلمے کو، پیغام کو پورے عالم میں لے کر پھریں گے، ایسی اولاد ضرور ان کی نسلوں میں سے ہوں گی۔ آج اس ملک میں جو دین پہنچا ہے، آج ہم اور آپ جو مسلمان بیٹھے ہیں، یہ اسی طائف کے قبیلے ثقیف کے نوجوان محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں، اور آپ کے یہاں پر ہندوستان پہنچ کر دین کی دعوت دینے کی وجہ سے آج ہم اور آپ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو اسلام ہے، جو ایمان ہے، جو دین ہے، اس سرزمین میں جو دعوت و تبلیغ ہے، اس سرزمین میں جو جمعیت علماء ہند ہے، اس سرزمین میں جو مکاتب کا نظام ہے، اس سرزمین میں جو دارالعلوم دیوبند ہے، یہ سارا نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں نے تقریباً 900 سال تک حکومت کی۔ اللہ رب العزت نے 900 سال تک اس سرزمین پر جو مسلمانوں کی حکومت کو باقی رکھا، یہ حکومت اس دین کی وجہ سے تھی۔ 900 سال تک اللہ رب العزت کسی سرزمین پر ظلم کو نہیں باقی رکھتے۔ اللہ تو ظالموں کو ختم کرنے والے ہیں، ظلم کو مٹانے والے ہیں، اور ہمیشہ حق جو ہے وہ اوپر آ کر ہی رہتا ہے اور باطل ختم ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ اگر مسلمانوں کی تاریخ اٹھائیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان باہر سے آیا ہی نہیں تھا، وہ اسی ملک کا مسلمان تھا۔ اس وقت جو اسلام، جو ملک بھارت کہا جاتا تھا، اس وقت کا جو ہندوستان تھا، اس میں افغانستان بھی آتا تھا، عراق بھی آتا تھا، ایران بھی آتا تھا، بنگلہ دیش بھی آتا تھا، پاکستان بھی آتا تھا، سری لنکا بھی آتا تھا۔ یہ سارے ممالک ایک ہی ملک کہلاتا تھا۔ اس وقت مسلمانوں نے یہاں پر آ کر جو زندگی بسر کی ہے، 900 سال تک اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جو حکومت یہاں پر باقی رکھی، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے وہ یہاں پر جو ہے حکومت باقی رہی، ان کی ایمانداری کی وجہ سے، ان کی دینداری کی وجہ سے 900 سال تک اس سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت باقی رہی ہے، ظلم کی وجہ سے نہیں۔
اگر وہ ظالم ہوتے تو اللہ کبھی قوم کو ختم کر دیتا، لیکن 900 سال کے قریب کی تاریخ آپ پڑھیں، جو حکومت کرنے والے حکام تھے جب وہ نافرمان ہو گئے، عیاشی میں اتر گئے، شراب نوشی اور کباب میں اتر گئے، نافرمانی شروع ہو گئی، ظلم کرنے لگے، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں سے حکومت کو چھین لیا۔ اب جمعیت علماء ہند کی اگر مختصر، کیونکہ وقت نہیں ہے، مختصر تاریخ اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں 1601 میں انگریز اس ملک میں آیا ہے، 900 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، اور مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، عیاشیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ آیا کہ اللہ نے ان کی حکومتوں کو ختم کر دیا۔ 1601 میں انگریز اس ملک میں آ گئے، آنے کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے پنجے یہاں پر مضبوط کیے۔ 1601 سے لے کر 2025 تک ہمارے علماء اکرام، ہمارے یہی دیوبند سے تعلق رکھنے والے، دیوبند کی ذہنیت رکھنے والے، دیوبند کی فکر رکھنے والے ہمارے یہی علماء اکرام ہیں جو آج تک اس ملک کے خاطر، مسلمانوں کے ایمان کی خاطر، ان کے اعمال کی خاطر، مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کے لیے، ان کی حقوق کی لڑائی کے لیے اپنی جانوں، اپنے مالوں کی قربانی دیتے آ رہی ہیں۔ یہ جو 1601 سے لے کر آزادی تک کا جو مرحلہ ہے نا، اس میں دو لوگوں نے بڑی زبردست قربانی دی۔ ایک علماء اکرام ہیں، انہوں نے اپنے علم و فضل اور اپنی قیادت سے اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، اور دوسرے وہ عمراء ہیں، مالدار طبقہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے نوازا تھا، انہوں نے اپنی مال سے بالکل جو ہے اس ملک کو آزادی دلانے اور اس ملک میں امن کو قائم رکھنے کے لیے مال کی قربانی دی۔ دونوں کی بڑی قربانیاں ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اب جب یہ ظلم بڑھتا گیا، انگریزوں کی طاقت یہاں پر بڑھتی گئی، اور انگریزوں نے یہاں پر اپنے پنجے جو ہے گڑنے شروع کیے، تو سب سے پہلے آواز اٹھانے والے ہمارے یہی علماء اکرام تھے۔ بہت ساری کارگزاریاں، تاریخیں، الگ الگ اکابر کی الگ الگ زندگیاں، سوانح، ان کی قربانیاں ہیں، لیکن ہم یہاں پر صوبہ کرناٹک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں کے جو شیر گزرے ہیں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، عالم دین تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ ایک موقع پر ایک مسجد کے متولی نے اعلان کیا کہ میں نے مسجد تعمیر کر دی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ مسجد کی افتتاح ایسی شخصیت سے کرواؤں جس کی زندگی میں کبھی تہجد نہیں گزری ہو۔ تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، ان کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑا، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں، میں وہ ہوں کہ جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے اب تک میری تہجد نہیں چھٹی ہے، تو یہ میری لیے سعادت ہے کہ میں اس مسجد کے لیے جو ہے پہلی امامت کروں، افتتاح کروں۔ تو وہ آگے بڑھ کر انہوں نے امامت کیا۔ ایسی شخصیت تھی، وہ دین کو جاننے والے تھے، دیندار تھے، قرآن کو جاننے والے تھے، احادیث کو جاننے والے تھے، دین پر عمل کرنے والے، دین پر فیصلہ کرنے والے تھے، ہمدردی رکھنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقوں میں سے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی پوری زندگی انگریزوں کے خلاف لڑنے میں اور ان کو اس ملک سے بھگانے میں اور انگریزوں کی اس ملک سے آزادی دلانے میں پوری زندگی انہوں نے لگا دی۔ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جان کی، مال کی قربانیاں دی، یہاں تک کہ اپنے اولاد کی بھی قربانی دی، اپنی اولاد کی بھی قربانی دی، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے خاطر، یہاں کے مسلمانوں کے خاطر،
دین کے خاطر اس ملک میں جتنے رہنے والے ہیں ان تمام برادران وطن کے خاطر اپنے جان کی بھی قربانی دی، اپنے مال کی بھی قربانی دی، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی بھی قربانی دی۔ جب غداری کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا تو انگریز حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے سینے پر پیر رکھ کر یہ کہتا ہے کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ جو مسلمان تھا، یہ جو طاقتور تھا، ایماندار تھا، آج یہ ختم ہو گیا۔ اس پورے ملک میں ہمیں اسی مسلمان سے خطرہ تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ طاقت اور قوت والا ہے، آج یہ ختم ہو گیا تو یہ ملک آج ہمارا ہو گیا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہے۔ ایسے لاکھوں کروڑوں علماء ابھی بھی زندہ ہیں جو اس ملک کے خاطر، مسلمانوں کے ایمان، ان کے حقوق کے خاطر لڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانیں دینے کے لیے ابھی تیار ہیں۔ یہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ 1799 میں جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا اور انگریز یہ سمجھنے لگے کہ اب کوئی ہمارے راستے کے بیچ آ نہیں سکتا، ساری طاقتیں، حکومتیں سب ختم ہو چکی، اب ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ 1803 میں انگریزوں کی اتنی طاقت بڑھ گئی کہ انہوں نے لال قلعے پر جو اسلام کا پرچم تھا، وہ اسلام کے پرچم کو ہٹا کر وہاں پر انگریزوں نے اپنا پرچم لگا دیا۔ اب جب انگریزوں کا ظلم اور ان کی طاقت یہاں تک بڑھ گئی تو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، آپ اکیلے اور کوئی آپ حاکم نہیں تھے، آپ کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، کوئی توپ نہیں تھے، کوئی طاقت نہیں، لیکن ایمان کی طاقت تھی، اسلام کی طاقت تھی، اللہ کا یقین تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت فتویٰ لکھا اور پورے ہندوستان کے جتنے مسلمان تھے ان تمام مسلمانوں تک یہ اعلان پہنچا دیا گیا کہ آج سے ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ ہمیں اب اپنی جانوں کی قربانی دینے پڑے گی کیونکہ یہاں پر ہمارے ایمان اور اسلام پر آ پڑی ہے، ملک کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے علماء اکابرین میں سے ہیں جو جمعیت علماء ہند سے تعلق رکھنے والے اکابر ہیں۔ جب یہ جہاد کا اعلان فتویٰ عام ہو گیا، اب انگریزوں کو معلومات رہے ابھی بھی یہاں پر جو ہے ایمان اور اسلام والے باقی ہیں، ابھی بھی جو ہے ہمارے خلاف آواز اٹھانے والی طاقتیں موجود ہیں، تو اس کے بعد انگریزوں نے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے علماء اکرام کو پھانسی کے پھندوں پر لگا دیے، ان کی جانیں قربان ہو گئی، شہید کر دیا گیا اور لاکھوں علماء اکرام کو جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ جب ایک لمبا عرصہ ہماری علماء اکرام، ہماری یہ مجاہدین جو ملک کے مسلمانوں کے قیادت کرنے والے قائدین تھے، جو ایمان کے محافظ تھے، ان کو جب بند کر دیا گیا تو انگریزوں نے اس ملک میں یہ چال چڑھی کہ جتنے مسلمان ہیں ان کا تو ظلم آسمان پکارتا تھا۔ اب ان کا ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ کوئی بھی اگر کماتا ہے تو اس میں سے 50% سے زائد وہ ٹیکس بنے گا، اور جتنا غلہ وہ نکالے گا اتنا اس کا آدھا غلہ جو ہے وہ انگریزوں کے پاس دے گا۔ بالکل غلامی عام ہو چکی تھی، ظلم کی انتہا ہو چکی تھی اور مسلمانوں کی قیادت کو جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ جب ایک عرصے کے بعد ہمارے علماء اکرام باہر آئے، رہا ہوئے، دیکھا 1830-35 کا وقت ہے، دیکھا کہ مسلمانوں کے گھروں کے بچے انگریزوں کی مشنریز میں جا کر پڑھنے لگے ہیں اور وہاں پر ان کو صبح سے شام تک بھیجا جا رہا ہے، اور مسلمان بالکل جو ہے وہ لاچار ہو چکے ہیں، کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ یہ وہ مسلمان ہے جس نے اپنی تاریخ میں کبھی بھی غلامی کو قبول نہیں کیا، آج وہ مسلمان اس کے ظاہری طور پر غلامی نظر آ رہی ہے۔ علماء کو حیرت، پریشانی، تعجب ہوا، معلوم کیا گیا کہ بھئی یہ مسلمانوں کی کیا حالت ہو گئی ہے، ہم اپنے بچوں کو کیوں انگریزوں کے مشنریز میں بھیج رہے ہیں،
جب یہ معلوم کیا گیا تو وہ مسلمان جو لاچار تھے، بے بس تھے، کمزور ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ اگر اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ ہمارے پاس رہنے کے لیے کچھ ہے، بالکل غلامی سب پر آ چکی ہے۔ اب ان انگریزوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے بچوں کو مفت کی تعلیم دیں گے، 2 وقت کا کھانا دیں گے، 2 وقت کا کھانا دیں گے، مفت کی تعلیم دیں گے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کی زندگیوں کی وجہ سے ان کو ہم نے ان کی مشنریز میں، ان کے اسکولوں میں دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں ہمارے علماء اکرام پر، اکابر دیوبند پر، اکابر جمعیت علماء ہند پر کچھ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں سوائے ایمان کی قوت کے، اللہ کے یقین، اللہ کی مدد کے علاوہ اور کوئی جو ہے ان کے پاس طاقت نہیں، کوئی یقین نہیں، کوئی بیک سپورٹ نہیں، نہ حکومت کا سپورٹ ہے، نہ ان کی کوئی آرگنائزیشن ہے، نہ پڑوس ملک کی کوئی ساتھ، کچھ بھی نہیں، بس اللہ سے دعا مانگی اور یہ فیصلہ لیا کہ نہیں ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے، اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کر دیا۔ دارالعلوم دیوبند کا جو قیام عمل میں آیا ہے اس کے 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد ہمارے اکابر نے طے کیا کہ اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانا ہے، اور اس ادارے میں ایسے نوجوان اور ایسے قائدین اور لیڈر تیار کرنے ہیں کہ جو پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی انسانیت کی قیادت کریں گے، وہ انسانوں کی ہمدردی کے لیے کھڑے ہوں گے اور اس ملک کو آزاد کرائیں گے۔ یہ پہلا مقصد تھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر علماء اکرام تیار کیے جائیں، اور یہ علماء اکرام اپنی پوری زندگی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طریقے کے مطابق صرف اور صرف خالص دینی خدمت کے لیے اور مسلمانوں کی امامت کے لیے، ان کے دینی مسائل کو پورا کرنے کے لیے یہ علماء اکرام تیار کیے جائیں گے۔ 2 بنیادی مقاصد تھے۔ اور جب دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آ گیا اور وہاں بہت سارے الگ الگ صوبوں کے بھی، ممالک کے بھی بچے، نوجوان آ کر پڑھنے لگے، اللہ رب العزت کی نصرت کی، اللہ رب العزت کی مقبولیت کی، اللہ نے اس ادارے کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی، ایسی مقبولیت عطا فرمائی، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کر آپ پوچھیں کہ بھئی یہاں پر کوئی دارالعلوم کے فضلاء مل سکتے ہیں، یا تو براہ راست آپ کو دارالعلوم کے فارغین فضلاء ملیں گے، یا کوئی عالم یہ کہے گا کہ میرے استاذ دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، میں ان کا شاگرد ہوں۔ چھوٹے علاقے میں، یو پی کے علاقے میں دیوبند، دارالعلوم دیوبند، یہ قیام، ایک پیڑ انار کا درخت، اور اس درخت کے نیچے ہمارے اکابر اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے، ایک استاذ، ایک شاگرد، اور عزم پورے عالم کا، عزم کہاں کا؟ پورے عالم کا عزم، صرف دیوبند کا عزم نہیں تھا، صرف یو پی کا عزم نہیں تھا، صرف شمالی علاقے کا عزم نہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ کا کلام پڑھا رہے ہیں، اور پڑھنے والا اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، دین کی تعلیم ہو رہی ہے، اور عزم کتنا عزم، پورے عالم کا عزم ہے، پورے عالم کا عزم۔ اللہ نے نیتوں کے ساتھ اللہ نے اپنے فیصلے کیے، دارالعلوم دیوبند قائم ہو گیا۔ اب وہاں سے علماء تیار ہو رہے ہیں، کس لیے؟ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے علماء تیار ہو رہے ہیں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے نہیں کہ ہاں یہاں پر پڑھیں گے، عالی شان مکان بنائیں گے، اور جا کر جو ہے دھواندار تقریریں کریں گے، بکواس کریں گے، غلط باتیں کہیں گے، اور دوسروں کو خوش کریں گے، کسی کو ناراض کریں گے، اس کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے۔ وہاں پر دارالعلوم دیوبند میں جانے والا اس نیت کے ساتھ جا کر پڑھ رہا تھا، میں دین کی خاطر مجھے جان دینی ہے، جیسے صحابہ نے دین کی خاطر جان دی ہے، یہی نیت تھی، اور جان دینے کے لیے، قربانی دینے کے لیے دارالعلوم دیوبند میں جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پوری کوشش کے ساتھ اپنے مقاصد پر جمے رہے،
لیکن اللہ کے فیصلے ہیں، انسان کے ہاتھ میں تو صرف کوشش ہی کوشش ہے۔ یہی علماء جو 1601 سے لے کر جہاد کا فتویٰ دینے تک، جہاد کے فتوے کے بعد گرفتار ہو کر دارالعلوم دیوبند کے قیام تک، دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد پھر ہمارے علماء کرام کو قید کر لیا گیا، مالٹا کے تنہائیوں میں بند کر دیا گیا، کالے پانی کی سزا سنا دی گئی، لمبا عرصہ رہے۔ کیسی بڑی شخصیات، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، آج جو دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں اور آپ کی قربانیاں ہیں۔ حضرت الیاسی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آج جو علوم مدارس میں ہیں، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے پہلے صدر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، جن کا خانقاہی نظام پورے عالم میں ایک مثال کی طرح چلتا ہے۔ جتنے بھی شیوخ ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثالیں اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو فارغین ہیں، ان فارغین سے اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظام، ایک ایسی تنظیم اور ایسا جو ہے کام شروع کیا ہے جو صرف علاقائی نہیں، ملکی نہیں، بلکہ عالمی کام بنا ہے الحمدللہ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں بند کر دیا گیا، اسی وجہ سے کیونکہ یہ دارالعلوم دیوبند کے تھے، کیونکہ یہ آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، انسانیت کی لڑائی لڑ رہے تھے، کیونکہ یہ اللہ والے تھے، مسلمان تھے۔ لیکن ایک اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت کی طبیعت خراب ہو گئی جیل میں۔ اس وقت میں ٹی بی جو ہے، ٹی بی لا علاج بیماری تھی، اس کی دوائی نہیں تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ اب آپ کا ایسا روب، ایسا دبدبا تھا پورے ملک میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ کی آواز پر جان دینے والا پورا ملک تیار تھا۔ انگریزوں کو یہ خوف ہوا کہ اگر ان کا انتقال جیل میں ہو گیا تو ہماری خیر نہیں۔ یہ جو چھپے حکومت کر رہے ہیں، ہم سیاسی حکومت جو کر رہے ہیں، چھپے کسی کو خوش کرنا، کسی کو دبانا، کسی کو مارنا، اور اگر یہ انتقال کر گئے یہاں سارا نام ہم پر آئے گا اور پھر اس کے بعد ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو انگریزوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت کے اقوال کئی ساری چیزوں پر ہیں۔ بہرحال پھر اکابر علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمیں ایک ایسی تنظیم کی ضرورت ہے جو تنظیم ملک کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر اور تمام مذاہب والوں کے ساتھ مل کر، جتنے بھی مذہب والے ہیں، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، برہمن، جتنے بھی ہیں، تمام کے ساتھ مل کر اتحاد کے ساتھ اس ملک کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند یہ ایک دینی ادارہ ہے، تو دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ایک ایسا تنظیم، ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے جس تنظیم جس ادارے سے سارے مذہب والے جڑ جائیں اور اتحاد کے ساتھ ہم آزادی کی لڑائی لڑیں۔ 1919 میں ہمارے اکابر علماء کرام نے جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی۔ 1919 میں یہ باضابطہ بنیاد رکھی گئی 1919 میں، لیکن اس سے پہلے سے اس آزادی کی لڑائی مسلمانوں کے ایمان، اعمال، ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے 1601 سے قربانی دیتے آ رہے ہیں، جانیں دیتے آ رہے ہیں۔ یہ وہی علماء کرام ہیں
جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور یہ وہی علماء کرام ہیں جنہوں نے جمعیت علماء ہند کو قائم فرمایا ہے۔ اب 1919 میں جمعیت علماء ہند قائم ہوئی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو سرپرست بنایا گیا، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صدر بنایا گیا، اور پھر یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس ملک میں جمعیت علماء ہند اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں پوری قوت کے ساتھ کام کرے گی۔ دوسرا، جمعیت علماء ہند مسلمانوں کے ایمان، اعمال، ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے سر چڑھ کر ان کے ساتھ جو ہے قیادت اپنائے گی۔ تیسری چیز، اس ملک میں جتنے بھی مذاہب والے ہیں ان تمام مذاہب والوں کے ساتھ اتحاد، اخوت اور محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ یہ کچھ بنیادی اصول بن گئے۔ اس کے بعد پھر جمعیت علماء ہند نے کانگریس کے ساتھ مل کر، کانگریس کو ساتھ لے کر جمعیت علماء ہند نے ایک پورا نظام بنایا، سسٹم بنایا کہ کیسے ہم متحد ہو کر ان انگریزوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں جنہوں نے 200 سالوں تک ہمارے اس ملک میں ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اس کے بعد پھر جمعیت علماء ہند نے مہاتما گاندھی صاحب کو ساتھ لیا، آپ سے گزارش کی کہ آپ تو انگلینڈ میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی بھی فکر ہے کہ یہ ملک آزاد ہونا چاہیے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں آپ غیر مسلموں میں کام کریں، غیر مسلم آپ کی بات مانیں گے۔ جمعیت نے گزارش کی، درخواست کی کہ آپ پورے ملک کا دورہ کریں، آپ کے اس دورے کا جتنا بھی تعاون ہوگا وہ تعاون ہم کریں گے۔ جب مہاتما گاندھی صاحب نے پورے ملک کا دورہ کیا اور خاص طور سے غیر مسلموں کو ہندوستان کی آزادی کے لیے متحد کیا، ان کے اندر فکر بھری، اور ایک بات یہ ہے، یہاں پر جو برادران وطن ہیں، برادران وطن کے لیے یہ جو ماحول تھا، وہ جو ماحول تھا، انگریزوں کا جو ظلم تھا اور یہ جو غلامی تھی، اس میں ایک بات تو تھی کہ بھئی جو ظلم تھا وہ ظلم تو انسانیت کے خلاف ہے، لیکن جو غلامی ہے وہ غلامی کسی علاقے میں تو ایسی تھی کہ 900 سال تک وہاں پر جو ہے برادران وطن غلام ہی تھے، اب بھی غلام تھے، اس کے بعد بھی غلامی تھے، لیکن ان کو متحد کرنا، ان کو ساتھ لینا، یہ ہندوستان کی طاقت کو بڑھانے کے لیے بہت بڑا قدم تھا۔ اب اس کے بعد جب تمام مذاہب والے جڑے، طاقت بڑھی، تو اس وقت میں انگریزوں نے یہ سوچا کہ اب ہمارا یہاں رہنا بالکل ناممکن ہو چکا ہے، مشکل ہو چکا ہے، اب ہم یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ لیکن کیونکہ انگریز تھے، چالاک تھے، سیاست جانتے تھے۔ ایک اور بات آپ کو میں کہتا ہوں، ابھی ہمارے نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہندوستان کی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، اور وہ تاریخ 1500 سال پرانی تاریخ ہے، انڈین اینشنٹ ہیریٹیج جسے کہا جاتا ہے، اور اس تاریخ میں یہ بات پڑھائی جا رہی ہے کہ یہاں پر ہندوؤں کی حکومت تھی، مسلمانوں نے ہندوؤں کی حکومت کو ختم کر دیا، ان کے ظلم کے بعد جو ہے یہ ملک ہمارے سے چھین لیا گیا۔ بالکل سراسر غلط ہے، تاریخ کے خلاف ہے، جھوٹ بات ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ تاریخ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ 900 سال تک، یعنی انگریز اس ملک میں آنے سے پہلے تک کوئی پارلیمنٹ اس ملک میں نہیں تھا، کوئی پارلیمنٹ نہیں تھا، اور کوئی جو ہے ملکی سطح پر جو ہے کوئی حکومت چلانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی، کوئی ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے نہیں ہوا کرتے تھے۔ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ حکومتیں ہوا کرتی تھی۔ مہاراشٹر میں جو ہے وہ الگ حکومت ہوتی تھی، اور حیدرآباد میں تلنگانہ میں نظامیوں کی حکومت ہوتی تھی، اور اسی طرح سے جو ہے مغلوں کے الگ الگ علاقوں میں حکومت ہوتی تھی۔ اسی طرح گجرات ہے تو وہاں پر الگ حکومت ہوتی تھی۔ چند علاقوں میں، اکثر علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت تھی، چند علاقوں میں غیر مسلموں کی بھی جو ہے حکومت
ہوا کرتی تھی. رجواڑے ہیں بہت سارے ہیں, آپ ان کے چھترپتی شیواجی, ان کی بھی ایک حکومت رہی ہے اس زمانے میں. اس طرح کے بہت سارے جو ہے وہ حکام تھے, لیکن اجتماعی طور پر کوئی حکومت نہیں تھی. اجتماعی طور پر کوئی حکومت نہیں تھی. اور اس وقت میں کوئی ظلم ستم کا زمانہ بھی نہیں تھا. اس وقت تو سب جو ہے آرام کے ساتھ, چین کے ساتھ, عدل و انصاف کے ساتھ حکومت چلتی تھی, اور سارے اسی کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کرتے تھے. بہرحال وہ الگ بات ہے. لیکن جب 1919 کے بعد جمعیت علماء ہند نے کانگریس کے ساتھ مل کر آزادی کی اس لڑائی کو مزید آگے بڑھایا, سارے ملک کے تمام مذاہب والوں کو متحد کیا گیا, ساتھ کیا گیا, پھر لڑائی لڑی گئی, تو پھر انگریزوں کی طاقت وہاں پر کمزور ہوئی. لیکن انگریز کیونکہ سیاست دان تھا, انگریزوں کے آنے کے بعد ہی انگریز نے سب سے پہلے جو ہے اس نے جو سپریم کورٹ بنا, جو ہائی کورٹ بنایا ہے, وہ ہائی کورٹ مدراس میں بنا ہے. اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ ممبئی میں بنا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے ہائی کورٹ بنایا, پھر وہ سارا نظام یہاں پر آیا ہے. تو اس سے پہلے نہیں تھا. تو انگریزوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ متحد ہو گئے ہیں اور آپ کا مطالبہ ہے کہ ہم یہ ملک چھوڑ دیں, تو ٹھیک ہے, ہم حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. انگریز نے کہا کہ ہم حکومت چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں, ہم وہ چھوڑ دیں گے, لیکن ہم آپ کی سرپرستی کریں گے, آپ کو کنٹرول کریں گے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک کیسے چلانا ہے. چلائیے, آپ بن جائیے, آپ ممبر آف پارلیمنٹ بن جائیے, آپ جو ہے ایم ایل اے بن جائیے, آپ جو ہے کارپوریٹر بن جائیے, سب آپ بنے, ہم نہیں بنیں گے, لیکن ہم آپ کو جو ہے اوپر سے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ہم سرپرستی کریں گے. کانگریس نے یہ بات مان لی. ہاں ٹھیک ہے, ارے بہت اچھی بات ہے, یہ تو اچھی بات کر دی آپ نے, بہت اچھی بات ہے. لیکن دوسرے ہی دن جمعیت علماء ہند سے سرکولر جاری کیا گیا, اعلان جاری کیا گیا کہ یہ جو آدھی آزادی کی بات انگریز کرتا ہے, آج بھی جمعیت علماء ہند جو ہے اس بات کے بالکل خلاف ہے. جمعیت علماء ہند ان کی اس پالیسی کو اور کانگریس کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کی سخت مخالفت کرتی ہے, اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. آج بھی جمعیت پوری آزادی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے قربان ہے. جب یہ اعلان جمعیت سے جاری ہوا, پھر کانگریس نے اعلان کیا کہ ہاں ہم بھی جو ہے پوری آزادی چاہتے ہیں, ہم آدھی آزادی ہم نہیں چاہتے. تو یہ ہے جمعیت علماء ہند. یہ کوئی گلی کوچے کی معمولی تنظیم نہیں ہے, نئی زمانے میں بنائی ہوئی کوئی نئی این جی او نہیں ہے. یہ ہمارے اکابر کی وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنے جانوں سے, اپنے مال سے اور اپنے خون سے اور اپنی جو ہے دینی خدمات سے اس جماعت کو کھڑا کیا ہے. جمعیت علماء ہند نے آزادی کے بعد بدقسمتی سے جو ملک کا بٹوارا ہو گیا سو ہو گیا, لیکن جمعیت علماء ہند نے اس کی بھی مخالفت کی کہ نہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ملک کا بٹوارا ہو, ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد کے ساتھ سارے مسالک و مذاہب والے اس ملک میں جو ہے ایک جا رہیں اور ایک حکومت کے دائرے میں رہیں, محبت کے ساتھ رہیں. جمعیت علماء ہند کا سٹینڈ تو یہ تھا کہ یہ ایک قومی نظریہ ہو, دو قومی نظریہ کے خلاف تھا جمعیت. اس کے بعد بٹوارے ہو گئے. اب بٹوارا ہوا, یہاں کا جو ملک کا کریم تھا, جو پڑھا لکھا طبقہ, مالدار طبقہ اور ملک کے بڑے بڑے عہدوں میں جو فائز طبقہ تھا, وہ تو سارے تو چلے گئے. بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے بنگلے, پیسہ, مال سب چھوڑ کر چلے گئے. یہاں پر بچے کچھ جتنے مسلمان تھے, اب ان مسلمانوں کے ایمان, ان کے اعمال, ان کے تحفظ, اس کی ذمہ داری اٹھائی جمعیت علماء ہند نے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, جمعیت علماء ہند نے آزادی کے بعد سب سے پہلے پورے ملک میں یہ تحریک چلائی کہ پورے ملک میں ہمارے جتنے مسلمان بچے ہیں, کوئی مسلمان بچہ کسی غیر مسلموں کے اسکول میں ابتدائی 5 سال تعلیم حاصل نہیں کرے گا. ہمارا ہر مسلمان بچہ جمعیت علماء ہند کا جو شعبہ دینی تعلیمی بورڈ ہے, اس شعبے کے تحت 5 سال بنیادی دین سیکھے گا, قرآن سیکھے گا, عقیدے کی تعلیم سیکھے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھے گا, آپ کے اخلاق سیکھے گا. جب اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا, یہ مضبوط ہو جائے گا, اب یہ ہمیں یقین ہو جائے گا
اس کی ایمان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کوئی خطرہ نہیں، اس کے بعد چاہے وہ دنیا کی تعلیم جا کر حاصل کر لے۔ تو یہ نظام بنایا گیا۔ آج یہاں پر جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علماء کرام آج ہم جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے ملک میں جو لاکھوں کی تعداد میں مدارس ہیں، آج ہمارے ملک میں جو لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں، آج ہمارے ملک میں جو خانقاہیں ہیں، آج ہمارے ملک میں جو اولیاء اللہ ہیں، آج ہمارے ملک میں مسلمانوں کا یہ جو نظام دیکھ رہے ہیں، یہ سارا نظام، یہ ساری چیزیں انہی مکاتب دینیہ کی تحریک اور انہی ہمارے علماء کرام کی فکروں کی وجہ سے۔ یہ جو مکاتب دینیہ کا نظام ہے، یہ تحریک بھی ہمارے اکابر جمعیت علماء ہند کی قربانیاں اور ان کی فکریں ہیں۔ ابھی بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ جمعیت علماء ہند کی خدمات کیا ہیں۔ جمعیت علماء ہند آج تقریباً 55 شعبوں پر کام کرتا ہے، 50 پر 5 ڈپارٹمنٹس پر جمعیت علماء ہند کے خدمات ہیں۔ دینی شعبے، تعلیمی شعبے، اقتصادی شعبے، ملی شعبے، رفاہی شعبے، نوجوانوں کا تحفظ اور اسی طرح سے جو ہے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ سارے خدمات جمعیت علماء ہند کے خدمات الگ الگ شعبوں میں الحمدللہ بنے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے تحت پورے ملک میں تقریباً 50,000 مکاتب ہیں۔ ہمارے اکابر کی فکر ہے کہ ملک کا ہر بچہ، ہر مسلمان، ہر مرد وہ مسجد سے جڑ کر مسجد والا بن جائے اور بنیادی دینی تعلیم حاصل کر لے، جو بنیادی دینی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری سے متعلق اسے سوال کیا جائے گا۔ ہر ایک ذمہ دار ہے۔ تو جتنے مرد ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں اپنے گھر میں دین کو قائم کرنے میں، اپنے گھر کو دیندار بنانے میں۔ جتنی عورتیں ہیں، مائیں ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے۔ اور جتنے مسجد کے ذمہ داران ہیں، جتنے علاقے کے ذمہ داران ہیں، وہ سارے ذمہ دار اس کے ذمہ دار ہیں، جواب دہ ہیں کل قیامت کے دن، کہ اس علاقے میں، اس بستی میں، اس ضلع میں جتنے مسلمان رہتے ہیں، ان تمام مسلمانوں کو مکاتب دینیہ کے ذریعے، مساجد کے ذریعے سے ان کو بنیادی دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ اس کا ایک پورا نظام ہے، اس میں علماء کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں ذمہ داروں کو نظام سمجھایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہر علاقے میں اس کے معاونین ہوتے ہیں۔ وہ معاونین مساجد میں چل پھر کر جو ہے مکاتب کی نگرانی کرتے ہیں، مزید بہتر بنانے، منظم کرنے کے لیے بچوں کی تعلیم سے زیادہ ان کی تربیت پر جو ہے فوکس کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے الحمدللہ اس ڈپارٹمنٹ سے کی جا رہی ہیں۔ دوسرا ایک شعبہ ہے جمعیت کا اصلاح معاشرہ، بہت اہم شعبہ ہے۔ اس اصلاح معاشرے میں کئی سارے کام ہوتے ہیں، جیسے پورے علاقے میں ہر مسجد میں درس قرآن کا انتظام کرنا۔ بہت سارے جو ہے علاقے کے لوگ ہیں جو قرآن کا درس لینا چاہتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو درس قرآن کا انتظام ہر مسجد میں۔ اسی طرح اصلاح معاشرے میں درس حدیث کا نظام۔ نمبر 3، اصلاح معاشرے میں نکاح کاؤنسلنگ۔ جتنے ہمارے لڑکی اور لڑکیاں شادی ہونے والی ہیں، شادی سے پہلے مسجد میں بلا کر ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ یہ جو نکاح ہے اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے، سنت کے مطابق آپ زندگی کیسے گزاریں گے۔ یہ ساری چیزیں بھی اسی شعبے میں آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ تحفظ ختم نبوت، یہ ہر مسلمان کے ساتھ یہ کام لگا ہوا، جڑا ہوا ہے۔ ہر مسلمان پر یہ کام ضروری اور لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے تحفظ کا کام کرنا، تحفظ ختم نبوت کا کام۔
بہت بڑا کام ہے۔ اسی طرح علاقے میں جتنے بھی فتنے ابھرتے ہیں، جیسے قادیانوں کا فتنہ ہے، شکیلیت ہے، گوہر شاہی ہے اور غامدی ہے وغیرہ وغیرہ، ان تمام فتنوں کے خلاف جو ہے رد پر کام کرنا، وہ بھی اصلاح معاشرے میں آتا ہے۔ لڑکیوں کا تحفظ، ان کے ایمان اعمال کا تحفظ، اور اسکول میں جانے والے بچوں کو مکتب سے جوڑنا، یہ ساری چیزیں اصلاح معاشرہ، یہ ایک شعبہ ہو گیا۔ تیسرا ایک شعبہ ہے جمعیت یوتھ کلب کا شعبہ۔ ہمارے بہت سارے نوجوان، اللہ حفاظت فرمائے، بہت سارے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں نشے کے عادی بن رہے ہیں۔ پہلے 10-15 سال پہلے سگریٹ کو ہی اتنا عائب مانا جاتا تھا کہ بھئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، اسے جماعت میں بھیجو بھائی، کم سے کم سگریٹ بھی چھوڑ لے کاندے نے، معامیر صاحب تربیت کرے تو نہ سگریٹ چھوڑ کو، اچھی تربیت لے کو آتا ہے۔ آج تو سگریٹ بہت عام ہو چکا ہے، بچے بچے کے ہاتھ میں ہیں اور طرح طرح کے نشے کر رہے ہیں۔ مجبوراً دعوت و تبلیغ میں مرکز سلطان شاہ میں یہ اعلان کرنا پڑا، اتنی تعداد بڑھنے کے وجہ سے اعلان کرنا پڑا کہ اس طرح کے جو نشے کے عادی لوگ ہیں، ان لوگوں کو جماعت میں لے جائیں گے۔ پہلے ان کا علاج ہونا چاہیے، اس کے بعد علاج مکمل ہونے کے بعد جماعت میں جائیں گے۔ کیوں؟ ایک تو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ یہ بیماری بڑھ چکی، جماعتوں میں جاتے دوسروں کو بگاڑتے ہیں، تو پہلے ان کا علاج، اس کے بعد پھر ہم جماعت میں لے جائیں گے، دوسروں کو بگڑنے نہیں دیں گے۔ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، بیکاری کی انتہا ہو چکی ہے، چاہے کہ ہوٹلوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں بیکار وقت۔ آج وہ جو سٹے بازی، آن لائن گیم شروع ہو گئے ہیں، پب جی، یہ وہ بلا بدتر، جس میں الگ الگ کارگزاریاں، بہت ساری کارگزاریاں، ایک بتا دیتا ہوں۔ ایک نوجوان یہ آن لائن سٹے بازی، یہ گیم کہتے، کیا کہتے ہیں اسے، اور کچھ کہتے ہیں نا انگلش میں، وہ جو آن لائن گیملنگ جو کرتے ہیں، اس نے اپنے گھر میں ماں کے سارے زیورات بیچ کر، اس پہ لگا کر، اس نے جو ہے گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ تقریباً 16 لاکھ کا مال تھا، پورا ماں کا زیور چرا کر، بیچ کر، گیملنگ میں ڈال کر، دھیرے دھیرے تھوڑا چراتا تھا، بیچتا، وہ آن لائن پیمنٹ کر لیتا، اکاؤنٹ میں آنے کے بعد وہ گیم کھیلتے ہار جاتا، پھرتا۔ وہ گھر میں یہ ہوا کہ بھئی کون چوری کر، کام والی چوری کر رہی ہے، انہوں کر رہی، کیا کر رہی۔ ایک وقت ایسا آیا، بڑا ہاتھ مارا، چوری کیا خود کے گھر میں اور بھاگ گیا۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ تھا ہمارے گھرانے کا بچہ، مسلم گھرانے کا بچہ ہے۔ تو یہ سٹے بازی عام ہو گئی۔ اب ایسے نوجوانوں کی حفاظت اور ان کے تحفظ کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ ہمارے اکابر کی زندگی، ان کی حالت دیکھیں گے تو بتائیں گے، کئی مرتبہ حضرت نے کہہ دیا کہ ملک کے حالات کی وجہ سے مجھے تو کئی دنوں سے رات کی اچھی مکمل نیند آئی ہے، 2 گھنٹے سوتا ہوں، پھر نیند دشوار ہو جاتی ہے حالات کی وجہ سے، نیند ہی نہیں آتی اس کے بعد، کئی مرتبہ حضرت نے کہا۔ تو حضرت نے نوجوانوں کی تربیت کے لیے حضرت نے فکر کی کہ جمعیت یوتھ کلب قائم کیا جائے۔ یہ گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اسکاؤٹس اینڈ گائیڈس، NCC وغیرہ کا جو شعبہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اسکاؤٹس اینڈ گائیڈس ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس میں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ خود کے کام کیسے کرنا، دوسروں کی خدمت کیسے کرنا، اللہ کی عبادت کیسے کرنا۔ تو یہ بس یہی کام ہے، اس میں کوئی ہتھیار وغیرہ ان کو نہیں دیا جاتا، کوئی لاٹھی نہیں دی جاتی، کچھ نہیں، بس انسانیت کی خدمت کیسے کرنا۔ خدام ملت بنانے کے لیے جمعیت یوتھ کلب کو قائم کیا گیا ہے، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے۔ اب ایسے جو نوجوان ہیں نا، ایسے نوجوانوں کو آپ تشکیل کریں گے، آ جاؤ مسجد، تو یہ چپل گھسائیں گے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ان کو آپ تشکیل کریں کہ بھئی آپ کے مزاج کا جو کام ہے، ٹریننگ والا کام، سپورٹس والا کام، بھاگ دوڑ والا کام، ایسا کام ہم ٹریننگ آپ کو دلائیں گے۔ ٹریننگ کرنے کے ساتھ آپ کو گورنمنٹ کی سرٹیفکیٹ بھی ملے گی۔ 7 دن کی بیسک اسکاؤٹ ماسٹر ٹریننگ لے لیے تو 7 دن کی ٹریننگ پر گورنمنٹ کی سرٹیفکیٹ بھی ملتی ہے۔
اب یہ بچہ اسی میں سرٹیفکیٹ لیتے راشٹرپتی ایوارڈ تک پہنچ سکتا ہے. اگر اسکاؤٹس کی سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہوگی اور وہ 10 کیا ہوا نوجوان ہے تو ایسے نوجوان کو گورنمنٹ جاب بھی بہت آسانی سے مل جاتا ہے کیونکہ اسکاؤٹر ہے. یعنی ایک تو امپلائی بھی ملے گا, دوسرا انسانیت کی خدمت کرنے والا بھی ملے گا. ایسے جو اسکاؤٹرز ہوتے ہیں وہ آئی ٹی کمپنیز میں یا پھر وہ کالج میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو کالج میں بھی اسکاؤٹرز کو فرسٹ پریفرنس دیا جاتا ہے, فرسٹ پریفرنس ملتا ہے وہاں. تو بہت زبردست شعبہ ہے. پورے ملک سے کئی ہزار نوجوانوں نے اس سے استفادہ کیا ہے. یہاں تک کہ اب تو ہم نے مکاتب میں بھی اسکاؤٹس کا نظام شروع کر دیا ہے. دن بھر بچے یعنی ہفتہ بھر جو ہے بچے مکتب میں پڑھتے ہیں. اتوار کے دن جس دن مکتب کی چھٹی ہوتی ہے اس چھٹی کے دن میں صرف 2 گھنٹے کی ہم ٹریننگ دلاتے ہیں اتوار کے دن. اب وہ 2 گھنٹے کی ویکینڈ کلاسز سے 6 مہینے میں ایک کورس مکمل کر لیتے بچے. اس کے بعد میں پھر جو ہے اور آگے بڑھتے ہیں دوسرے لیول پر, پھر تیسرے لیول پر, پھر چوتھے لیول پر. تو اسی طرح سے مکتب کے ساتھ ویکینڈ کلاسز کے ذریعے سے 3.5 سال میں وہ پورا کورس مکمل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی قابلیت پر راشٹرپتی ایوارڈ تک پہنچتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت, بہت بڑا شعبہ الحمدللہ ہے. تیسرا ایک شعبہ ہے جمعیت کا, جمعیت اسٹڈی سینٹر کہتے ہیں اسے. ہمارے ملک میں بہت افسوس کے ساتھ خاص طور سے مسلمانوں میں لٹریسی بہت تیزی سے جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. لٹریسی یعنی تعلیم جو ہے بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے. الٹریٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, ان پڑھ زیادہ ہو رہے ہیں. اسکول میں جاتے ہیں, کوئی اسٹینڈرڈ میں ڈراپ آؤٹ, کوئی 8 میں ڈراپ آؤٹ, کوئی 9 میں ڈراپ آؤٹ. کم سے کم اسکولنگ کی ایجوکیشن 10th ہوتی ہے. ایسے کئی لاکھ مسلمان ہیں. آپ کو بھی اگر فگر بتاؤ تو آپ کو تعجب ہوگا. اس ملک میں جو 2011 سینسس رپورٹ کے حساب سے 14.2% یہاں کی آبادی ہے مسلمانوں کی. اب بڑھ گئی ہوگی, امیدیں بڑھ ہی گئی ہوگی, لیکن آپ 14.2% کی رکھیے تو 17 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی ہے. ان 17 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی میں جو لٹریٹس ہیں یعنی جو 10ویں کرنے والے ہیں, کم سے کم 10ویں کرنے والے ہیں, اس طرح کے جو ہیں وہ صرف 17% ہیں. کتنے پرسنٹ ہے 100 میں؟ صرف 17%. اس کے علاوہ جہاں دیکھیں آپ وہاں پر جو ہے جہالت ہے. جنوب میں تو کچھ پڑھنے لکھنے کا اسکول وغیرہ کا نظام ہے, شمال میں تو بہت زیادہ جو ہے اس کی کمی ہے. تو بہرحال حضرت مولانا سید محمود اسد بنگی صاحب دامت برکاتہ نے اور ہمارے دیگر اکابر نے فکر کیا کہ ہمارے مدارس میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں, جو علماء ہیں, جو فضلاء ہیں, یہ ہمارے علاقے میں ایسے پروفیشنز ہیں جو کارپینٹر ہیں, ڈراپ آؤٹ ہے, ڈرائیور ہے, ڈراپ آؤٹ ہے, ویلڈر ہے, ڈراپ آؤٹ ہے, بہت سارے نوجوان ڈراپ آؤٹ ہیں. ان تمام کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ NIOS کے ذریعے سے ان کو ٹرین کرایا جائے. تو الحمدللہ 4 سال پہلے یہ کوشش شروع ہوئی. ان 4 سالوں میں پورے ملک سے تقریباً 17,500 مدارس کے طلباء, علماء, فضلاء, نوجوان, یہاں تک کہ بچیوں کے لیے پردے کے ساتھ الگ انتظام کر 17,500 بچوں کو 10th اور 12th کرایا گیا ہے الحمدللہ. تو یہ بھی ایک شعبہ ہے. ایک اور شعبہ ہے جمعیت کا جسے کہتے ہیں ماڈل ولیج. نام ماڈل ولیج ہے, جن وکاس سیوا بھی اسے کہتے ہیں. ماڈل ولیج جو شعبہ ہے اس میں ہر محلے کے 100% مسلمانوں کی صورتحال کو معلوم کیا جاتا ہے. جمعیت علماء ہند صرف ممبروں پر بیٹھ کر تقریر کرنے والی جماعت نہیں ہے. ہر گھر, ہر فرد تک پہنچ کر ہر گھر کے ہر تقاضے, ہر مسائل, ہر مصیبت پر ساتھ دینے والی جماعت ہے آپ کی. تو یہ جو ماڈل ولیج ہے, مسجد سے جڑے ہوئے جتنے مکانات ہیں ان تمام مکانات کا سروے, جائزہ لیا جاتا ہے. اب اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کتنے ڈراپ آؤٹس ہیں, کتنے ایسے ہیں جو مکتب کو نہیں جاتے, کتنے ایسے ہیں جو بیوہ ہیں, کتنے ہیں جو یتیم ہیں, کتنے ہیں جو بیمار ہیں.
ہارٹ پیشنٹ تھے, کڈنی پیشنٹ تھے, کتنے ایسے ہیں. اس طرح سے ان کی تمام ضروریات کی تفصیلات جو ہے جمع کی جاتی ہے. جمع کر کر جمعیت علماء کے جو شعبے ہیں, انہی شعبوں کے ذریعے سے ان تمام کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے. کئی ہزار ایسے بیمار ملے ہیں جنہوں نے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے علاج کرنا چھوڑ دیا تھا. کڈنی سڑ رہی ہے, ہارٹ کی بیماری بڑھ رہی ہے, ڈائلسس کرانے میں پیسہ نہیں, گھر میں پڑے ہوئے ہیں, موت کا انتظار کر رہے ہیں. جمعیت علماء ہند نے ان کی رہبری کی, بھائی گورنمنٹ سے اس کی فیسلٹیز ہیں, آیوشمان کارڈ بنا لیا جائے, پوری فیملی کا سال میں 5 لاکھ تک مفت آپ علاج کر سکتے ہیں, حکومت آپ کو سہولت دے رہی ہے. تو کئی ہزار لوگوں کے لیے ہم نے مسجد میں کیمپ لگا کر ان کو آیوشمان کارڈ بنایا ہے, ہیلتھ کارڈ بنایا ہے. بہت سارے غریب ہیں, ان کے پاس تجارت کرنے, ٹھیلا ڈالنے, ٹھیلا چلانے کے واسطے, ترکاری کا بزنس شروع کرنے کے واسطے پیسے نہیں ہیں. گورنمنٹ کی کیسی اسکیمیں ہیں کہ اگر آپ بی پی ایل کارڈ جو ہے سبمٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو 50,000 روپے تک خرچ دیتی ہے, اور 50% سبسڈی ہے, یعنی معاف ہے 50%. بہت سارے ہمارے مسلمان یہ جو کاروباری ہوتے ہیں, یعنی یہ جو کیا کہتے ہیں وہ سیٹ اور کیا ہوتے ہیں, ماروڑی ہوتے ہیں, نہیں ماروڑی, ہمارے مسلمان جو غریب علاقوں میں رہتے ہیں ان کا ایک شیڈول بن گیا, نظام, یہ کئی سالوں سے ایک زمانے سے چل رہا ہے. کیا ہے, جو روز کما کر کھانے والا ہے وہ روزانہ صبح میں ماروڑی کے دکان کو جاتا ہے, وہاں پر جا کر اس سے قرض لیتا ہے 2,000 روپے. کتنا؟ 2,000 روپے قرض لیتا ہے. وہ 2,000 لے کر وہ جا کر ٹماٹر خریدے گا یا سبزی خریدے گا, ایک عدد لائے گا, فٹ پاتھ پر کسی ایک محلے میں رکھے گا, بیچے گا. بیچنے کے بعد وہ کمائے گا 3,000 روپے. ٹھیک, اب وہ جو ماروڑی سے اس نے 2,000 روپے لیے تھے, اب روزانہ شام میں جا کر اسے 2,400 روپے لوٹانا ہے. یعنی روزانہ 2,000 ایک تو قرض تھا اور انٹرسٹ کتنا, 400 روپے. اب وہ 400 روپے دے گا اور 600 روپے یا خود رکھے گا. دوسرے دن پھر صبح میں جائے گا, وہی 2,000 دے گا, کمائے گا 400 دے گا. وہ جو ماروڑی ہے نا وہی 2,000 روپے روزانہ دے رہا, وہ نیا پیسہ نہیں دے رہا ہے. لیکن ہمارا مسلمان ہے جسے کچھ معلوم نہیں بیچارا, روزانہ 2,000 قرض لے کر بیکار کرتا ہے اور پھر جا کر اسے 400 روپے جو ہے وہ انٹرسٹ بنتا ہے اور 600 روپے اپنا گھر چلاتا ہے. ایسی اسکیمیں جو ہے فراہم کرنی چاہیے جو گورنمنٹ دینے کے لیے تیار ہے. آٹو چلانے والا, ٹیمپو چلانے والا ہے, میکینک ہے, ویلڈر ہے, ایسوں کے لیے جو ہے 5 لاکھ تک جو ہے لون مل رہا ہے گورنمنٹ سے, اور 50% سبسڈی ہے, 50% معاف ہے. بس بی پی ایل کارڈ ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ایسی باتیں. تو اس طرح کی سہولیات جو ہیں, یہ جو ماڈل ولیج ہے, یہ جو شعبہ ہے جمعیت کا, جمعیت ماڈل ولیج, اس شعبے سے ہر علاقے, ہر محلے کا سروے کر کر وہاں کے 100% مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو ہر اعتبار سے حل کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور شعبہ ہے جمعیت کا, جمعیت لیگل سیل. آج پورے ملک میں مسلمانوں کو دینی اعتبار سے, جانی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے جو پریشان کیا جا رہا ہے, تو یہ جو شعبہ ہے, یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے جمعیت لیگل سیل کا, یہ ڈپارٹمنٹ قانونی خدمات جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے کرتا ہے. قانونی خدمات, بہت سارے ایسے واقعات آپ کے سامنے بھی گزرے ہوں گے کہ بھئی کہیں ایک حادثہ ہو گیا, گھروں میں گھس کر گرفتار کر لیے, بے قصور تھے بیچارے, غریب تھے, اب اتنے غریب ہیں کہ وہ اپنا جو ہے مقدمہ بھی نہیں لڑ سکتے. ایسوں کے ساتھ جمعیت کھڑی رہتی ہے ہمیشہ. ڈی جے ہنڈی کا واقعہ ہوا, کتنے بے قصور تھے, جمعیت پورا شروع سے آخر تک جو ہے جمعیت علماء کرناٹک ان کے ساتھ کھڑی رہی, اور جو بے قصور تھے ان کو رہا کرایا گیا. ایسے بہت سارے دہلی فسادات ہیں, میوات کے فسادات ہو گئے, اور بے قصوروں کو گرفتار کر لیا گیا, غلط مقدمات لگا دیے گئے. تو جمعیت علماء ہند ان کی لڑائی لڑتی ہے. یہ بھی بہت اہم, بہت ہی زیادہ جو ہے اہم شعبہ ہے.
مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے زہر اگلنے کے لیے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ فلمیں جو ہے نکالی جاتی ہیں. کیرلا فائلز مسلمانوں کے خلاف، ابھی ادے پور فائلز یہ بھی مسلمانوں کے خلاف. اس کے خلاف آواز اٹھانے والی بھی آپ ہی کی جماعت جمعیت علماء ہند ہے. تو یہ جو جمعیت لیگل سیل ہے، یہ جمعیت لیگل سیل یہ قانونی خدمات جو ہے یہ دیکھتی ہے. تو اس طرح سے بہت سارے شعبے، بہت سارے خدمات جمعیت علماء ہند کے. بس آخری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اب جو ہے جمعیت علماء کی ممبر سازی چل رہی ہے. یہ جو ہماری جماعت ہے یہ جمہوری جماعت ہے، سیکولر جماعت ہے. اس میں ایک بار جو صدر بن گئے ہمیشہ وہ صدر رہنا ضروری نہیں ہے. اس میں انتخابات ہوتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، اور ان انتخابات الیکشنز میں نیا صدر، نئے سیکریٹری، نئے ارکان اور ہر نئے نوجوان کو جو جمعیت سے جڑ کر خدمت کرنا چاہتا ہے اسے موقع دیا جاتا ہے. تو یہ ہر 3 سال میں ہوتا ہے. تو الحمدللہ 2-3 مہینوں سے، رمضان سے پہلے سے یہ ممبر سازی کا عمل چل رہا تھا. اس مہینے کی آخر تک یہ ممبر سازی چلے گی انشاءاللہ. تو آپ حضرات سے گزارش ہے ہمارے اس شہر کا کوئی مسلمان مرد، عورت یا 14 سال سے زائد عمر کا بچہ بچنا نہیں چاہیے. ہر ایک کو جمعیت کا ممبر بنانا چاہیے، ہر ایک کو ممبر بنانا چاہیے. مساجد میں اعلان کریں، ذمہ داروں کی اجازت کے ساتھ اعلان کریں اور رسیدیں وہاں تک لے جائیں. رسیدیں جو ہیں وہاں پر جتنے مصلیان اکرام ہیں ان کی رسیدیں کاٹیں. 10-10 روپے ان سے لیے جاتے ہیں تاکہ ان کو یہ احساس دلا جائے کہ بھئی آپ بھی جمعیت کے ایک رکن ہیں، آپ بھی ایک فرد ہیں. 10 روپے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج تو دن کا خرچہ 600-700 روپے ہو گیا ہے. لوگوں کے دن کا اضافی خرچہ، ذاتی خرچہ کتنا ہو گیا؟ 300، 400، 500 اس طرح ہو گیا ہے. 10 روپے تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن احساس دلانے آپ ممبر بن گئے ہیں. تو یہ ممبر سازی جو ہے پورے شہر، پورے ضلع میں یہ جو بچے کچھ ایام ہیں ان ایام میں تیزی کے ساتھ مکمل کیا جائے. آئندہ مہینے سے انشاءاللہ، اگست کے مہینے سے انشاءاللہ العزیز انتخابات کا سلسلہ شروع ہوگا اور ہر محلے میں جمعیت کی یونٹ بنائی جائے گی. ہر محلے میں یونٹ بنے گی جمعیت کی. ہمارے حضرت مولانا سید محمود اسد بندی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ہر 40 مکان پر یونٹ ہونی چاہیے، ہر 40 مکان پر. تو ہم ہر مسجد کو سینٹر بنا کر ہر مسجد کے تحت انشاءاللہ جمعیت کی یونٹ قائم کریں گے انشاءاللہ. یہ اذان میں کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.